بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو انفارمیٹکس چینل پر دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کافی عرصے سے ہماری غیر حاضری رہی، جس کے لیے ہم آپ سے انتہائی معذرت خواہ ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری معافی قبول کریں گے اور ہمیں السلام علیکم کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ ہماری دعا ہے سلامتی ہو ان لوگوں پر جو السلام علیکم کا جواب کمنٹ میں دیں اور السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام میں کہیں بھی۔ دوستو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور واضح جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 رکن۔ جن دوستوں کو ستونوں کا نہیں پتا، انہیں عام لفظوں میں بتاتے چلیں کہ ستون کے معنی پلرز کے ہیں، جن پر کسی بھی مضبوط عمارت کا انحصار ہوتا ہے، اور اس عمارت کی مضبوطی کی ضمانت بھی یہی پلر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک بہترین، مضبوط، ایماندار، سچے اور صادق و امین مسلمان کا انحصار اسلام کے 5 ستونوں پر ہے، اور یہ ستون کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ ان 5 ستونوں میں سے اگر کسی مسلمان کا انحصار کسی ایک ستون پر نہیں تو یہ معاملہ خاص اس مسلمان اور اللہ کے بیچ کا ہے، مگر اس مسلمان کی عمارت یقیناً کمزور ہوگی۔ دوستو، رمضان کی آمد ہے۔ ہر خاص و عام، صحت مند و بیمار، امیر و غریب، دھوپ اور چھاؤں میں رہ کر کام کرنے والے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، مگر چونکہ پچھلے چند سالوں سے رمضان المبارک کے روزے مسلسل گرمیوں میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ گرمی کی اس شدت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے۔ دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں بابرکت رمضان المبارک پر بات ہو رہی ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کے فوائد اور ایک خاص طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ روزہ بھی رکھیں، آپ کو پیاس کی تلخی اور شدید قسم کی بھوک محسوس نہ ہو، خواہ آپ بلڈ پریشر، شوگر یا معدے کے مریض ہی کیوں نہیں۔ اور ساتھ میں بتائیں گے کہ روزہ رکھنے سے آپ کن کن خطرناک موذی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے، ہماری بہترین کاوشوں اور کوششوں کا صلہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ضرور دیا کریں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اوپر آل سیلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اگر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں گے۔ دوستو، اسلام کے 5 ستونوں پر تو ہم بات کر ہی چکے ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو کا جو مضمون ہے، جو مفہوم ہے، جس کے اوپر اصل میں ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک میں روزہ نہ لگنے، اور روزے کی حالت میں اگر آپ روزہ رکھیں، اگر آپ مریض ہیں تو مرض کی حالت میں جو ہے وہ روزے کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل چیلنج تو ایک انسان کے لیے یہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی چیز کو روزہ رکھنے کے لیے پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا معدے کے امراض میں انتہائی قسم کا مبتلا ہوں۔ دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح سے آپ کی مدد کے لیے تمام کائنات کو جٹا دیتی ہے، اور آپ وہ کام، جس کام کو کرنے کی آپ نے خواہش، جرت، ہمت کر لی، وہ اللہ کی مدد سے ہو جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روزہ نہ لگے۔ آپ روزہ رکھیں اور نہ لگے۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سے لوگ، بہت سے بچے یہ سوچتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں اور اس روزے کی تلخی سے بچ جاؤں، مجھے پیاس قطعی طور پہ نہ لگے اور بھوک بھی نہ لگے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ پیاس لگے نہ اور بھوک بھی جو ہے وہ نہ لگے، مگر ٹوٹکے بہت سے لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پر اور گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے ٹوٹکے مل جائیں۔ لیکن ایک آزمودہ طریقہ جو حکیم جناب شہزاد محمود صاحب کا بھی جو ہے وہ ایک آزمودہ طریقہ ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو پریکٹیکلی جس انسان نے کی ہوتی ہیں وہ انسان آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہے۔ وہ پریکٹیکلی کی ہوئی جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیاس نہ لگے۔ وہ یہ چیز ہے کہ آپ ڈیلی سے رمضان آنے سے پہلے تقریباً 1 ماہ پہلے اگر یہ پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی 1 عدد لیمو جو ہے وہ پانی میں نچوڑیں، اس میں ہلکا سا نمک ڈالنا ہے، اس میں میٹھا قطعی طور پر نہیں ڈالنا، ہلکا سا نمک ڈالنا ہے۔ اس نمک کو اور وہ لیمو پانی کو حل کر لیں، اس کے محلول کو حل کرنے کے بعد ڈیلی سے اس کا کھانا صبح ناشتے کے بعد جو ہے وہ ڈیلی سے 1 گلاس پئیں، 1 لیمو کے ساتھ 1 گلاس پئیں۔ اس کا ہوگا کیا؟ سب سے پہلے اس کا بڑا سب سے زیادہ فائدہ جو آپ کو ہوگا، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ کے جسم میں بہت زیادہ فیٹ ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ موٹاپے کا شکار ہیں، آپ کو سانس چڑھتی ہے، آپ کو چلنے میں دقت ہوتی ہے اور آپ کی بہت جو ہے وہ موٹاپے نے آپ کی زندگی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ 1 ماہ میں آپ اپنا وزن کم ہوتا دیکھیں گے۔ روزے کا فائدہ تو تب ہوگا جب انشاءاللہ العزیز رمضان آ جائے گا، مگر اس ایک لیمو کا فائدہ آپ کو آج ہی سے شروع ہو جائے گا۔ اس میں آپ کا وزن جو فضول قسم کی فیٹ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ العزیز کم ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ دوستو دوسری سب سے اہم چیز کہ بھوک نہ لگے، اس کے اوپر اگر ڈسکس کیا جائے کہ یہ لیمو بھوک نہ لگنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، کردار اس میں بھی بھوک نہ لگنے میں بھی لیمو کا ہی ہے۔ لیمو پہلے کام کرے گا کہ آپ کی پیاس کی شدت کو کم کر دے گا۔ جب ابھی سے آپ اس چیز کو عادت میں اپنا لیں گے تو آپ کا جب ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کی باڈی میں فیٹ بہت ہی کم ہوگی، آپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، چست ہو جائیں گے، تو آپ کے اندر چربی نہیں ہوگی، تو آپ کا پانی کا جو باڈی ویسٹیج ہوتا ہے، واٹر ویسٹیج، وہ بہت ہی کم ہو جائے گا۔ جو بخارات کی شکل میں جو ہے وہ ہوا میں خارج ہوتا ہے باڈی سے دھوپ میں، وہ کم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز سب سے جو اہم کردار ہے بھوک میں لیمو کا، ظاہری سی بات ہے کہ انسان کے جسم کے اندر فضول قسم کے فیٹس اور اس کے بعد فضول قسم کے انتہائی گندے جو ہیں وہ جراثیم اس کے معدے میں موجود ہوتے ہیں۔ لیمو جو ہے خصوصاً نہ صرف فیٹ کو کم کرتا ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ یہ ساتھ کے ساتھ آپ کی وہ جو خصوصی قسم کے جو وہ معدے میں جراثیم ہوتے ہیں ان کو بھی مارتا ہے، ان کو بھی کل کرتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب آپ خوراک کھاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ آپ کی خوراک جو ہے وہ ہضم کر جاتے ہیں سارے کے سارے مختلف قسم کے جراثیم۔ بیسیکلی باڈی کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، بیسیکلی باڈی کو جو ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک ہم کھاتے ہیں، اس کو ہمارا معدہ جو ہے وہ جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس کی توڑ پھوڑ کر کے اس میں سے انرجی نکالتا ہے، مختلف قسم کے پروٹینز اور وٹامنس نکالتا ہے۔ وہ نکال کر ہماری باڈی کو مختلف جس جگہ پہ جس چیز کی سپلائی ضرورت ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ اب اس سے ہماری باڈی کی بھوک جو کمزوری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پیٹ کے گندے کیڑے ہوتے ہیں وہ یا پھر جراثیم وہ آپ کی انرجی کو ویسٹ کر جاتے ہیں، آپ کی خوراک کو، وہ آپ کی خوراک کی پاور کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی کو خوراک نہیں لگ رہی ہوتی۔ دوستو یہاں تک تو تھا کہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو بھوک اور پیاس نہ لگے کا حل، وہ ایک لیمو ہے۔ اب اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ جناب آپ شوگر، بلڈ پریشر اور معدے کے مرض میں آپ کو جو ہے وہ روزے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ خود سوچیں آپ کہ ماشاءاللہ روزے کی کتنی برکت ہوتی ہے۔ جراثیم بھی مر جائیں گے، چربی بھی ختم ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر جو ہے اس کا ایشو آپ کا تھوڑا بہت رہ سکتا ہے، اور اگر آپ بات کریں شوگر کی تو وہ بھی اللہ نے چاہا تو وہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے چلیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، یقین ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمہ وقت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک انسان کے اوپر اس کی اوقات سے زیادہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالتا۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، امید کرتے ہیں آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔